اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ لکا فی النوائب کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نماءہ العادون الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القاشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب مقارب السکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران مظلوم کربلا سوگواران امام حسین علیہ السلام دور دراز سے آئی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، یقیناً جس لمحے کا آپ کو بہت دیر سے انتظار تھا وہ وقت بالکل قریب آ گیا۔ آپ تابوت بنی ہاشم شبیہ تابوت بنی ہاشم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ خدا آپ کے آنے کو قبول کرے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے ہم سن اور کم سن بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، یقیناً جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا آپ وہی قوم ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کربلا کے وقت کوئی نہ ہوگا تو میرے حسین کو ماتم کون کرے گا، میرے حسین کو گریہ کون کرے گا، تو ایک ہی جواب دیا تھا، خدا ایک قوم پیدا کرے گا۔ عزیزان گرامی، وہ آپ ہیں کہ جسے رونے کے لیے خلق کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا مقصد اہل بیت علیہ السلام پر گریہ کرنا، ان سے محبت کرنا۔ جو سلسلہ مجھے بتایا گیا ہے، شبیہ تابوت سے پہلے، شبیہ تابوت سے پہلے علم مبارک برآمد ہوگا۔ یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سلسلے کا آغاز ہوگا۔ مدینے کا منظر ہے، چوتھے امام مجلس پڑھ رہے ہیں، چاہنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پہ مولا کی نظر پڑی، مولا نے دیکھا، مجلس تمام ہوئی، حجرے میں بلایا۔ جب وہ شخص حجرے میں آیا تو میرے آقا و مولا نے کہا، میں نے کربلا کے مسائل پڑھ دیے، تم نے گریہ نہ کیا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ کربلا میں کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ اس نے جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا کہ اے فضیل، نکال کے رومال ایک جملہ کہا مولا
یہ دیکھو میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا فضیل مجھے پتا ہے کہ تو رو رہا تھا، لیکن تجھے ایک بات بتاؤں فضیل کہ جب بھی کربلا والوں کے مصائب پڑھے جائے نا تو سسک سسک کے نہ رویا کرو، اجرکم اللہ، سسک سسک کے نہ رویا کرو۔ مولا پھر کیسے رویا کریں؟ کہا بس یوں سمجھ لے کہ کربلا والوں پہ ایسے رویا جاتا ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ روتی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ عزادارو جو قریب بیٹھے ہیں واقعاً یہ شریک ہے، لیکن جو لوگ دور دراز سے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میرے نوجوان بھائی، میں ان کو بھی اسی میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ الگ نہیں ہو عزادارو، علم مبارک برآمد ہوگا۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں عزیزان گرامی، یہیں سے آغاز ہو جائے گا۔ سنیے عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو علم آئے گا نا یہ غازی عباس کا علم ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، علم پوری دنیا میں کہیں بھی دکھائی دیتا ہے تو وفا کا پیکر عباس یاد آ جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیے، عباس خیمہ حسین میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا آقا یا تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، یا تو مرنے کی اجازت دے دیجئے اور یا تو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ ایک جملہ پڑھوں گا عزاداروں، یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس خیمے میں آئے، سکینہ بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا سکینہ مشک لاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب تک عباس نے سکینہ سے وعدہ نہیں کیا تب تک سکینہ نے بچوں سے وعدہ نہیں کیا، لیکن جب عباس نے مشک مانگی نا تو سکینہ نے بچوں سے وعدہ کر لیا، بچوں اب میرا چچا جا رہا ہے، اب تم پیاسے نہ رہو گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے ایک مصائب سنا ہے نا کہ غازی نے کہا تھا کہ بھیا میرے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ جب سکینہ بچوں سے وعدہ کر رہی تھی تو عباس دیکھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، ہو گئے آمادہ عزیزان گرامی؟ سکینہ مشک لاؤ، میری بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس خیمے سے سکینہ سے مشک لے کے نکلے، پرچم میں مشک باندھی، مشک باندھنے کے بعد لے کے عباس چلے۔ حسین نے دیکھا، کہا عباس ٹھہرو، عباس ٹھہرو۔ علماء روایت لکھتے ہیں کہ حسین دل بھر کے عباس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ عباس رکے، عباس ٹھہرو، عباس رکے، عباس علم کو جھکاؤ۔ غازی نے علم جھکایا، اور جھکاؤ میرے بھائیا، اور جھکایا۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ علم پہ لکھی ہوئی عبارت عباس نے حسین نے مٹا دی، اور مٹانے کے بعد اپنی طرف سے ایک نئی عبارت لکھی کہ بھیا اب جاؤ۔ عزادارو عباس نے علم لیا، لے کے ترائی کی طرف چلے گئے۔ در خیمہ پہ زینب نے کہا بھیا علم پہ کیا لکھا تھا؟ آپ نے کیا لکھ دیا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن سن سکو گی، علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہا میں نے لکھ دیا انا للہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔
لگ رہا ہے عاشقان عباس رو رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا علم لے کے میرا غازی ترائی پہ گیا. بس عزاداروں اسی منظر کو تصور کرو اور دیکھو وہ علم آ رہا ہے جس علم کو لے کر عباس ترائی پہ گئے تھے. آمادہ ہو جائیے، علم مبارک آ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا علم عباس لے کے ترائی کی طرف چلے. یہ علم نہیں ہے عزاداروں، یہ علم بچوں کی آس ہے. کیونکہ جب علم لے کے حسین واپس آئے نا تو بچے علم کو دیکھ کے کہہ رہے تھے وہ دیکھو علم آ گیا، وہ دیکھو علم آ گیا، وہ دیکھو علم آ گیا. لیکن جب علم قریب آیا تو سکینہ نے کہا بابا، اے میرے بابا، میرا چچا کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. آمادہ ہو گیا، آمادہ ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. وہ دیکھو علم آ گیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ، اے سکینہ، تمہارا چچا مشک چھدنے کے بعد نہر سے نہ آ سکا. اس نے کہا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں، علم کا سلسلہ، علم کی زیارت کریے گا. اور یقیناً آج ہمارا اور آپ کا مقصد کربلا والوں کو یاد کر کے رونا ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی، ہمارا مقصد گریہ ہونا چاہیے. علم کی زیارت کر لیا اپنے عزاداروں. عزاداران مظلوم کربلا شبیہ تابوت بنی ہاشم برآمد ہوں گے. عزاداروں، کربلا کے میدان میں صرف جو ہے حسین اور حسین کے گھر کا، حسین کے بچوں کا خون نہیں بہا، بلکہ کربلا میں جو خون بہا ہے نا وہ ابو طالب کا خون تھا. کربلا میں جو خون بہا ہے وہ خون ابو طالب تھا. عزاداران مظلوم کربلا، کربلا میں جو خون بہا ہے وہ خون وہ تھا کہ جو اسلام کی دفاع کرتا چلا آ رہا تھا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے سب کے مصائب پڑھوں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا روایتوں میں جو مختصر مصائب آئے ہیں ان مصائب کو میں منظر کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ پوری طرح سے آمادہ ہیں عزاداروں. سب سے پہلے میدان قتال میں حملہ اولا کے بعد، جنگ مغلوبہ کے بعد جو سلسلہ بنی ہاشم کا جاری ہوا نا، قسم خدا کی عزاداران مظلوم کربلا یقین جانے اس میں اولاد جناب عقیل کے تابوت کی زیارت آپ کریں گے عزاداروں. کیونکہ کربلا میں شہدائے بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے میدان قتال میں گئے ہیں وہ جناب عقیل کے بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. روایت کہتی ہے جناب عقیل کے بچوں میں جن تابوتوں کی آپ زیارت کریں گے نا عزاداروں، جن شبیہ تابوت کی، یقیناً عزاداران مظلوم کربلا اس میں جناب حضرت جعفر ابن عقیل کا تابوت ہوگا، اور اسی کے پیچھے جناب حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عقیل کا تابوت ہوگا، اور حضرت موسیٰ ابن عقیل کا تابوت ہوگا. یقین جانے عزاداروں، ایک ایک شہید کربلا کے میدان میں حسین کے پاس آتا ہے. ہاں عزاداروں، لو تابوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. روایت کہتی ہے کہ آ کے کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. جعفر ابن عقیل نے، مولا نے کہا جاؤ جعفر جنگ کرو، حجت تمام کرو. عزاداران مظلوم کربلا جعفر میدان قتال میں نکلے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، فوجوں نے مل کے حملہ کیا. عزاداران مظلوم کربلا میدان قتال میں جعفر ابن عقیل گرے. عزاداروں، بھائی کی امداد کو بھائی
پہنچا۔ عزاداروں روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، ایک ایک کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی کے بعد، دوسرا بھائی تیسرے بھائی کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ حسین لاشوں کو لاتے ہیں، خیمے میں کوہرام برپا ہوتا ہے۔ اے عقیل کے بیٹوں، تم نے جان کو قربان کر دیا۔ عزاداروں یہ تابوت نہیں ہے، یہ آل محمد کے گھرانے کے جنازے ہیں جو حسین لے کے آئے ہیں، ہم اسی کی شبیہ برآمد کر رہے ہیں۔ یقیناً عزاداروں دل میں تاثرات کربلا ہونا چاہیے، یقیناً عزاداروں دل میں کربلا کی یاد ہونی چاہیے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جعفر کے جناب عقیل کے بچوں کو آپ نے گریہ کیا، اب عزاداروں جناب مسلم کے بچوں کے تابوت آئیں گے۔ جناب مسلم کے بچے، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ روایت کہتی ہے عبداللہ اور محمد یہ ایک کے بعد ایک حسین سے اجازت مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے کہ عبداللہ نے ایک مرتبہ عبداللہ نے اجازت لے کے میدان قتال میں قدم رکھا۔ قدم رکھنا تھا کہ عزاداران مظلوم کربلا قدم رکھا تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سنسناتا ہوا تیر آ رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ سنسناتا ہوا تیر عبداللہ کی طرف آ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ تیر میں وہ رفتار تھی کہ رفتار کو روکنے کے لیے عبداللہ ابن مسلم نے اپنے ہتھیلی کو پیش کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور اس تیر نے رفتار کے ساتھ عبداللہ کی ہتھیلی کو چھیدا، ہتھیلی کو چھیدتا ہوا آپ کی پیشانی میں جا لگا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عبداللہ گھوڑے سے زمین پہ گرے، پیچھے پیچھے محمد نے بھی اجازت مانگی، اجازت مانگ کے میدان قتال میں پہنچے۔ میدان قتال میں پہنچنا تھا عزاداروں، عزاداران مظلوم کربلا ابو طالب کے خون کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ عزاداروں یہ وہ دونوں تابوت ہیں کہ جو مسلم کے بچوں کے ہیں۔ مسلم کے 4 بیٹے، 2 کوفے میں شہید، 2 کربلا میں شہید، 2 بچے کوفے کی سنسان گلیوں میں ٹہلتے ہوئے قتل ہو گئے، اور 2 بچے کربلا میں حسین غریب کے ساتھ شہید ہوئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ جو 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کے تابوت آ رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں یہ دونوں بھائی قربانی دیتے ہیں حسین پر۔ عزاداروں حسین مظلوم دوڑ کر ان بچوں کی لاش پر جاتے ہیں اور سینے سے لگا کے ایک جملہ کہتے ہیں، ہائے رے مسلم کی نسل قربان ہو گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مسلم کی نسل قربان ہو گئی۔ یہ کن کس باپ کے بیٹے ہیں؟ اسی باپ کے بیٹے ہیں جس کا جنازہ دارالعمارہ پہ لٹکایا گیا۔ عزاداروں نہ جانے کتنے دنوں تک جن کے باپ کا جنازہ دارالعمارہ پہ لٹکا رہا۔ مسلم نے کوفے میں جان دے دی، 2 بچے کوفے میں شہید ہو گئے، اور یہ 2 جو تابوت آ رہے ہیں انہوں نے کربلا میں حسین غریب پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ زیارت کر رہے ہو، یہ جنازہ ہے، وہ جنازے کی شبیہ کہ جو کربلا کے میدان میں اٹھی۔ ہاں عزاداروں ہم اسی لیے تو تابوت اٹھاتے ہیں کہ کربلا میں ان کا جنازہ نہ اٹھایا گیا، ہم اسی لیے تو ان پہ روتے ہیں کہ ان پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا عقیل کے بچوں کو رو چکے، مسلم کے بچوں کو رو چکے۔ اب عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک گزارش کے ساتھ آپ سے اس بات کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب تابوت برآمد ہو تو یقیناً تابوت کے طرف متوجہ ہو کے زیارت کریے، لیکن عزاداروں جب مصائب عرض کیا جائے نا تو متوجہ ہو کے مصائب سنیں، کیونکہ تابوت ان 2 بچوں کے آنے والے ہیں کہ جو زینب کے جگر پارے ہیں۔
ایک کا نام اون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا پہلے مصائب سنو۔ آنسوؤں کے ساتھ استقبال ہوگا، عزاداران مظلوم کربلا آنسوؤں کے ساتھ استقبال ہوگا۔ یقیناً عزاداروں، جناب اون و محمد وہ بچے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پر کربلا کی مائیں اپنے ایک ایک بچوں کو تیار کر رہی تھی تو وہی زینب رات کے اندھیرے میں دو بچوں کے سر ہاتھ دے کے کہہ رہی تھی، اے اون و محمد کل اکبر سے پہلے قتل ہونا، اے اون و محمد کل قاسم سے پہلے قتل ہونا، اے اون و محمد اگر تم نے دیر کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں زہرا کو میں منہ نہ دکھا پاؤں۔ یہ جتنے بھی لوگ خصوصاً وہ مائیں کے جن کے بچے جوان ہیں، تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ سننا، روایات میں سنی ہے بچے سے کہ زینب اپنے بچے کو نہ روئی۔ نہ رونے کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کیا زینب کو غم نہیں تھا؟ زینب کو غم تھا عزاداروں، زینب کو غم تھا، لیکن عزاداروں زینب نے صبر کیا۔ اچھا کوئی صبر کر لیتا ہے تو کیا غم سے اس کا دل نہیں پھٹتا عزاداروں؟ بالکل پھٹتا ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ تابوت کے استقبال میں کھڑے ہیں، مصائب کے فکرے سنیں۔ جب مصائب مکمل ہوگا تو تابوت آئے گا زیارت کرنا، متوجہ ہو جاؤ عزاداروں۔ عزاداروں اون و محمد حسین کے پاس پہنچے، اب پہنچ کے حسین کے پاس ایک جملہ کہا کہ مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا اماں سے تم نے پوچھا ہے؟ کہا اماں نے تو رات بھر ہمیں تیار کیا ہے۔ سنو میری ماں و بہنوں، یہ دونوں بچے ماں کی وصیت کے مطابق تیار ہوئے، حسین سے اجازت مانگی، میدان قتال میں پہنچے۔ جانتے ہیں اماں زینب نے کہا تھا کہ بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم جنگ کرتے کرتے آگے پہنچ جاؤ گے، لیکن اے میرے بچوں، اے میرے لاڈلو، دیکھو پانی دکھائی بھی دے تو تم پانی نہ پینا۔ نہیں جملہ نہیں پہنچا عزاداروں، اب جملہ پہنچے گا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ اون محمد لڑتے لڑتے پانی کے قریب پہنچ گئے، اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ پانی نظر آنے لگا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا اپنے رخ کو موڑ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وفاداری پہ شک کیا جائے۔ اجرکم اللہ، دونوں بھائی نے رخ موڑا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مل کے فوجوں نے حملہ کیا، فوجوں کا حملہ کرنا تھا عزاداران مظلوم کربلا۔ دونوں بچے زمین پر گرے اور یہ بچے آواز دیتے ہیں مامو جان میری مدد کو آؤ، اے مامو جان میری مدد کو آؤ۔ حسین ان دونوں بچوں کے لاشے کی طرف دوڑے۔ سننا عزاداروں، بس 1 سے 2 منٹ مصائب مکمل ہو جائے گا۔ مامو جان ہماری مدد کو آؤ۔ حسین گئے، ابھی تک حسین ایک ایک لاشا لا رہے تھے، اب خیمے میں 2 لاشیں آئے ہیں۔ جس کا بھی لاشا آتا تھا زینب کھڑے ہو کے استقبال کرتی تھی، لیکن جب اون محمد کا لاشا آیا تو زینب نظر نہیں آتی۔ رباب نے ایک خیمے میں دیکھا تو زینب مسلح بچھا کے کہہ رہی تھی پروردگارا میرے بچوں کی قربانی قبول ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا سنیے گا، دل کھول کے روئیے گا، بس میری ماں بہنوں تمہیں احساس ہو جائے، بات مکمل ہو جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، احساس کرنا، زینب اپنے بچوں کے لاشے پہ نہ روئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میں تمہیں گریہ نہ کروں گی۔ کسی نے پوچھا زینب کیوں نہ روگی؟ کہا ان پہ رونے والی زینب موجود ہے، میں تو حسین پہ گریہ کروں گی، ان پہ رونے والی فاطمہ موجود نہیں ہے۔ ہاں رو رہے ہیں آپ، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے۔
عزاداران مظلوم کربلا، اون محمد کے لاشے پہ زینب نہ روئی، بس 1 منٹ سنو پھر تابوت آ جائے گا۔ کربلا سے رہائی ملی، زینب نہ روئی اون محمد پہ۔ رہائی کے بعد شہداء کے سر آئے، سب کے وارثوں نے بڑھ کے استقبال کیا۔ جب اون محمد کا سر آیا نا، سنو، تو ایک مرتبہ سر لانے والا کہتا ہے کیا یہ سر لاوارث ہیں؟ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ سید سجاد کھڑے ہوئے، ارے ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جملہ پہنچ رہا ہے آپ تک۔ عزاداروں، زینب نے وعدہ کیا کہ بچوں کو نہ روئے گی، زینب پھر خاموش رہی۔ بس عزاداروں 2 جملے، زینب پہنچ گئی شام، شام سے جو ہے مدینے پہنچی۔ مدینے میں شور اٹھ چکا تھا کہ قافلہ آ گیا۔ عبداللہ قافلے سے ملنے جانا چاہتے ہیں، گھر کے چوکھٹ پہ نکلے، دیکھا ایک سفید بال والی بیوی چوکھٹ پہ بیٹھی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ارے مجھے جانے دے، ہمارا وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ زینب نے سر اٹھایا، کہا کہ اے عبداللہ، کیا علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی کہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ ہاں، ابھی تک زینب نہ روئی تھی۔ عزادارو، عبداللہ نے کہا رے زینب، یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ عزادارو، اب جو زینب نے گھر میں قدم رکھا، 2 چھوٹے چھوٹے مسلح، 2 چھوٹے چھوٹے امامے، یہ وہ محمد کا تابوت آ رہا ہے۔ عزادارو، اب زینب سے نہ رہا گیا، چھوٹے مسلح کو دیکھ کر زینب لپٹ گئی، اے اون محمد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یقیناً عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے گریہ کیا۔ میں گزارش کروں عزاداروں، یقیناً جب خطیب کی طرف سے منہ پھیر کے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے تاثرات کربلا تک پہنچنے میں بڑی دیر لگے گی۔ یقیناً جب تابوت آئے تو آپ تابوت کی طرف زیارت کریں رخ کر کے، لیکن اس سے پہلے جب مصائب ہو تو متوجہ رہے میری طرف عزاداروں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جب تابوت آئے تو تابوت کی زیارت کرو، اس طرف رخ کرو، لیکن جب مصائب پڑھے جائیں تو جو ہے خطیب کی طرف رخ کرو، تاکہ تمہارے تاثرات کربلا پہنچانے میں مجھے آسانی ہو۔ عزیزان گرامی، یقیناً اون محمد کو رو لیا۔ سنو میرے عزیزو، اب اون محمد کے بعد کربلا کے میدان میں وہ شہید ہوگا جس سے حسین بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو جو ہے قاسم گلبدن کہا جاتا ہے، جان حسن کہا جاتا ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا. میں ایک جملہ پڑھوں، آپ بھی اردو ادب جانتے ہو، آپ بھی لغت جانتے ہو، زبان جانتے ہو. میں ایک سوال پوچھوں، قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والوں میں بڑھ گیا. پہنچا جملہ عزادارو. عزادارو سنیے گا، اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کتنی مماثلت ہے کہ باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، قاسم کے تن کے 72 ٹکڑے ہو گئے. سنو، قاسم نے چچا سے اجازت مانگی، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ حسین نے روکا، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. ہاں. قاسم کو اجازت نہ ملی. بازو پہ بندھی ہوئی تعویذ یاد آئی. قاسم نے کھولا، لکھا ہوا تھا، قاسم جب میرا بھائی نرغے آدھا میں گر جائے تو جان دینے میں تاخیر نہ کرنا. قاسم نے آنکھوں سے لگایا، لگا کے حسین کے پاس پہنچے. حسین نے تحریر دیکھی، ایک جملہ کہا کہ پروردگارا میرا حسین، تیرا حسین اتنا غریب ہے کہ میرے بھیا کو حسین کی غربت کا اندازہ اتنی پہلے ہو گیا. میں نے روایت پڑھی ہے عزادارو، میں نے روایت پڑھی ہے، سننا میرے عزیزو. عزادارو میں جانتا ہوں تم دھوپ میں کھڑے ہو، تھک گئے ہوگے، لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا، کیا کربلا والی اس بیوی سے زیادہ تھک گئے ہو جو اپنے پسلیوں کو تھام کے ہر مجلس میں جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرے حسین کا پرسا؟ اس سے زیادہ تو نہیں تھکے ہونا. تمہاری آوازیں گریہ بلند ہونی چاہیے. قاسم کو اجازت ملی، اپنے ہاتھوں سے حسین نے تیار کیا. تیار کر کے حسین قاسم کو بھیجتے ہیں، جاؤ قاسم خدا حافظ. میدان قتال میں قاسم نے جنگ کی. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے. گھوڑے سے گرنا تھا عزاداروں کہ ظالموں میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی. حسین کو اطلاع ملی، قاسم گھوڑے سے گر گئے. سنو گے عزادارو، سنبھالو گے اپنے دل کو. حسین قاسم کو بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ قاسم کو گرنے کی صدا سنی، حسین کا چہرہ زرد ہو گیا. سنو میری ماں بہنوں، حسین کی آنکھیں لال ہو گئی. حسین قاسم کے طرف غیظ و غضب میں بڑھے. عزادارو دشمنوں نے قاسم کے چچا کو آتا دیکھا، دشمن ڈر گیا، دشمنوں نے بھاگنا شروع کیا. اب مجھے نہیں پتا کیسے روگے، ارے دشمن تو بھاگ گئے لیکن قاسم کا لاشا گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو گیا. ہاں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایسے رویا جاتا ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارو ہم اپنی مصیبت میں کربلا کی مصیبت بھول جاتے ہیں، لیکن عزادارو کربلا کی مصیبت کے آگے اپنی مصیبت بھول جائیے. ہاں عزادارو، یہاں سورج سوا نیزے پہ نہیں ہے. یہاں ابھی پروگرام کے درمیان یا بعد میں تمہیں پانی بھی مل جائے گا، تمہیں بعد میں کھانا بھی مل جائے گا، لیکن یاد کرو تم اس کے پیاس پہ رونے بیٹھے ہو جو 3 دن بھوکا پیاسا شہید ہوا. آمادہ ہو گئے؟ قاسم! کوئی آواز نہیں آئی. قاسم! کوئی آواز نہیں آئی. قاسم تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے. لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہو گئے. چچا جان موت نے مجبور کر دیا. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ. بس ایسے ہی آنسوؤں سے استقبال کریے گا. 1 منٹ مصاحب سنو میرے دوستوں، میری ماں بہنوں. حسین نے ابا کے دامن میں ٹکڑوں کو بھرا، متوجہ رہو میری طرف، سمیٹا، لے کے چلے. میں ایک دستور بتاؤں میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس کی بھی لاش آتی تھی نا
تو لاش کی شکل میں دکھائی دیتی تھی. نہیں پہنچا میرا جملہ. ماں جب آتی تھی تو لاش دکھائی دیتی تھی. آواز اٹھی, قاسم کی ماں, قاسم کا لاشا آ گیا. دوڑ کے آ گئی قاسم کی ماں. کہاں ہے میرے بچے کا لاشا؟ اے حسین کہاں ہے میرے بچے کا لاشا؟ کیوں نہیں لائے لاشا؟ کیوں نہیں لائے لاشا؟ ایک مرتبہ عزادارہ نے مظلوم کربلا حسین نے گٹری کو کھولا. اے قاسم کی ماں, تمہارا لال کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا. آخری جملہ, اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا. سنو عزادارو, روایت پڑھ دوں, برداشت کرنا. عزادارو, گٹھری کے اندر قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے. وہ ماں آ کے بیٹھی, ان لاشوں کے ٹکڑوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے قاسم کی ماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ماں نے کہا, ارے بڑے گھرانوں میں جب بیٹا جنگ جیت کے آتا ہے تو پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا ہے. ہائے رے قاسم کی ماں اتنی مجبور ہے, قاسم کے لاش کے ٹکڑوں میں پیشانی کا ٹکڑا. اجرکم اللہ. عزادارو, یہ اسی قاسم کا تابوت ہے, حسن کی جان, کہ جو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سموں سے ٹکڑوں میں بڑھ گیا. اجرکم اللہ. خیمے میں سر جھکائے ہوئے امام لاش کوہ چھپائے ہوئے, کہا بہن سے چہلے ذرا قریب آؤ, شہید ہو گیا ابن حسن کو لے جاؤ. اٹھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے, مجھے بتاؤ تمہیں جان کس کا لاشا ہے. عزادارو, لہو میں کس کے بتاؤ نہائے ہیں بابا. اٹھا کے گٹھری جو مقتل سے لائے ہیں بابا, اٹھا کے گٹھری جو مقتل سے لائے ہیں بابا. الجنازہ کیا کوئی ایسے اٹھا کے لائے, مجھے بتاؤ کس کا لاشا ہے. عزادارو, قاسم کے لاش کے پیچھے, قاسم کے شبیہ تابوت کے پیچھے ان کے بھائیوں کا بھی جنازہ آ رہا ہے. ان کے بھائیوں کی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوئے, آپ نے زیارت کیا. ہاں عزادارو, قاسم کے بعد میدان قتال میں حضرت عبداللہ الاکبر بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا. ہاں عزادارو, بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں. یقیناً اب اولاد جناب علی کا سلسلہ ہے, لیکن عزاداران مظلوم کربلا اولاد علی میں امام حسین بھی ہیں, مولا عباس بھی ہیں, کہ جن کے تابوت کی زیارت آپ بعد میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو تابوت برآمد ہوں گے, ام البنین کے وہ لال, علی کے وہ بیٹے, عباس کے وہ بھائیوں کا جنازہ ہوگا. عباس کے بھائیوں کی شبیہ تابوت ہوں گے عزادارو, جن کی آپ زیارت کرو گے. جانتے ہو میری ماں بہنوں, یقیناً آسمان بھی رونے کے لیے آمادہ ہے. مدینے میں ام البنین نکلتی تھی
اور مدینے والوں کو کہتی تھی اے مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہنا، مجھے ام البنین نہ کہنا، کیونکہ ام البنین اسے کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے بیٹے ہوں۔ میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جنت البقیع میں قبر بناتی تھی اور اپنے بیٹوں کا نام لکھتی تھی، یہ جعفر کی قبر ہے۔ پھر ایک قبر بناتی تھی، یہ عبداللہ کی قبر ہے۔ پھر ایک قبر بناتی تھی، یہ عثمان کی قبر ہے، لیکن ساری قبروں کو مٹاتی تھی۔ پھر ایک قبر بناتی تھی، یہ عباس کی قبر ہے، اس کو بھی مٹاتی تھی۔ پھر ایک قبر بناتی تھی، ھذا قبر حسین، اور رو کے کہتی تھی پروردگارا یہ ام البنین اپنے بچوں کو نہ روئے گی، جب بھی گریہ کرے گی حسین کو روئے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ نے مصائب سنا ہے نا کہ عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عباس کی بھی کمر بھائیوں کے مرنے سے ٹوٹ گئی۔ عزاداروں بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ گنجائش کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں۔ عباس نے اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو مسلسل تابوت آ رہے ہیں نا، یہ جناب جعفر کے تابوت ہے، اور اسی کے پیچھے جناب عبداللہ کا تابوت، اور اسی کے پیچھے جناب عثمان کا تابوت ہے۔ عزادارو سنو، یہ بھائی ہے عباس کے، آئے حسین سے اجازت مانگی، اجازت مانگ کے کہا میدان قتال میں جانے کے لیے عزاداران مظلوم کربلا، میدان قتال میں جانے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ عزاداروں حسین نے کہا ارے تم بھی تو میرے بھائی ہو، کیسے تمہیں جانے دوں؟ اجازت مانگ کے یہ میدان قتال میں پہنچے، میدان قتال میں حملہ کرنا شروع کیا فوجوں کو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، علی کی جنگ یاد آنے لگی۔ عزاداروں ساری فوجوں نے مل کے حملہ کیا عباس کے بھائیوں پر۔ عزاداروں ایک ایک گھوڑے سے گرا، حسین ایک ایک کی لاش کو خیمے میں لا رہے ہیں۔ عزاداروں یہ عباس کے بھائی کی ہے، یہ عباس کے بھائی کا لاشا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ علی کے بیٹوں کا جنازہ۔ ہاں عزاداروں عباس کے بھائیوں میں سے جب جناب جعفر قتل ہو گئے تو عبداللہ کو حسین نے بھیجا، عبداللہ نے اجازت لی، عباس نے تیار کیا، میدان قتال میں پہنچے، فداکاری کا جذبہ دکھایا، جام شہادت نوش کیا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ بڑے بڑے 17 پہلوانوں کو آپ نے فنار کیا، اور اس کے بعد ظالموں نے پیچھے سے حملہ کیا، آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ عزاداروں حسین آپ کا بھی لاشا لے کر آئے۔ ہائے رے حسین غریب، کس کس کا لاشا حسین لائے، کس کس پر حسین گریہ کرے، کس کس کا ماتم زینب کرے۔ ارے 18 بھائیوں کی بہن، ایسے نہیں کربلا میں زینب کو کہا جاتا، کربلا میں خون زینب کے بھائیوں کا بہ گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد عثمان نے اجازت مانگی، میدان قتال میں پہنچے، اور وہ جنگ کی کہ یادگار زمانہ بن گئی، تاریخ میں لکھی گئی ہے وہ جنگ۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ جب تک ظالموں نے پیچھے سے حملہ نہ کیا تب تک علی کا وہ شیر دل بیٹا حملے کو مارتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عباس کے ان تینوں بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب لو ان کے تابوت کی زیارت کرو عزاداران مظلوم کربلا، جن کو عباس نے اپنے سے پہلے بھیجا میدان قتال میں۔ یہ دیکھیے عزاداروں، آپ کے سامنے جو تابوت آ رہے ہیں وہ جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان کے تابوت کی۔ اب ان کی زیارت کرو عزاداروں۔ بس ایک بات یاد رکھنا عزاداروں، یہ زہرا کے گھر سے جنازے برآمد ہو رہے
रहे हैं, बस उसी की अक्कासी है, उसी की ये वही शबीह ताबूत है कि जिस तरह से खैमे से एक एक शहीद जा रहा था, बस इसी तरह से अज़ादारान मज़लूम करबला एक एक ताबूत की शबीह तुम्हारे दरमियान से जा रही है। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, अब्बास ने अपने से पहले इन 3 भाइयों को भेजा जिन्होंने मैदान क़िताल में जोश वग़ा, अज़ादारान मज़लूम करबला जिन्होंने अपने से पहले अब्बास ने जिन भाइयों को भेजा जिन्होंने मैदान क़िताल में अली के खून का मुज़ाहरा किया और हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान करते हुए यकीनन अज़ादारान मज़लूम करबला उम्मुल बनीन के जिगर पारे, उम्मुल बनीन के माह पारे, इन्होंने अपनी जान को कुर्बान करते हुए कहा, ऐ हुसैन, अगर हमें खुदा ने 1000 मर्तबा भी जिंदगी दी हुई होती तो मैं 1000 मर्तबा आप पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया होता। ये वो हुसैन के भाई है। अज़ादारों, आसमान रोने पे मजबूर है। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, जज़ाकुमुल्लाह। अब्बास के बरादर का जनाजा, अब्बास के भाइयों का जनाजा। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, यकीनन ये एक मुश्किल मरहला है, लेकिन अज़ादारों, करबला वो जगह कि जहां तपता हुआ सेहरा था। करबला, अज़ादारों, ये बारिश तीरों की बारिश नहीं है, ये बारिश आसमान से नाजिल हुई वो रहमत है। मेरी माँ बहनों, दुआ करो। जब मसाइब होता है तो दुआएं कबूल होती हैं। मेरे अजीजों, जब बारिश होती है तब भी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, एक मंजर में पेश करना चाहता हूं, याद करो। ऐ अब्र करम, उस वक्त क्यों न बरसा जब करबला में हुसैन के बच्चे अलतश की सदा बुलंद कर रहे थे। ऐ काश के करबला में बरसा होता तो हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। अजरुकुम अल्लाह। मेरी माँ बहनों, बस अज़ादारों, अब्बास के बरादर कत्ल हो गए। अब उसके बाद यकीन जानो, तुम्हारा जहन मुंतशिर है, मैं तुम्हारे मुंतशिर जहन को मुंजमिद करना चाह रहा हूं। अब मैदान क़िताल में वो जा रहा है कि जिसके मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अज़ादारों, जैसे आपने चाहा वैसे सुना, लेकिन अब्बास के ताबूत का इस्तेक़बाल आंसुओं के धार के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अल अताश, हाय प्यास, सकीना, मश्क लाओ। अब्बास अलम लेके चले, मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ। अब्बास अलम लेके चले। मजमा फटने लगा, गाजी तराई पे पहुंचा। अब्बास ने पानी भरा, मश्क भरी, मश्क भर के वापस पलटे। वापस पलटना था अज़ादारों कि जालिमों में से किसी ने आवाज लगा के कहा कि अगर आज पानी खैमे में पहुंच गया, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए अज़ादारान मज़लूम करबला, जब ताबूत बरामद होगा तो ताबूत का इस्तेक़बाल करिएगा। मुतवज्जे हो जाइए। अज़ादारान मज़लूम करबला, जालिम ने कहा अगर आज खैमे में पानी पहुंच गया तो फिर कयामत आ जाएगी। एक मर्तबा करबला कितने लोग गए हो आप में से? बहुत लोग करबला गए होंगे। आपने अब्बास के बाजू के मकाम देखे। एक जगह दाहिना बाजू गिरा, एक जगह बायां बाजू गिरा।
جائیے کربلا تو سوچئے گا بیٹھ کے کہ ایک بازو کٹنے کے بعد بھی عباس نے ہار نہیں مانی. غازی خیمے کی طرف بڑھتا رہا. دوسرا بازو قلم ہو گیا. اے کاش کہ میری باتیں پہنچتی عزاداروں. میں کوشش کرتا ہوں. عزاداروں، دو بازوؤں کا کٹنا یہ قیامت کے مصائب ہے. دونوں بازو شیر دل عباس کے کٹ گئے، لیکن عباس نے ابھی خیمے میں پانی پہنچانے سے ہمت نہیں ہاری. سنو میری ماں بہنوں بھائیوں، سنو. ایک شکی نے کہا کہ عباس کی جان مشک سکینہ میں ہے، مشک سکینہ کو چھیدو تاکہ پانی بہ جائے. عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ ایک شکی نے مشک کا نشانہ لیا، مشک پہ تیر مارا، تیر آ کے لگا. جیسے ہی پانی بہا نا، عباس نے رو کے کہا پروردگارا، اگر یہ تیر سینے میں لگتا عباس نہ مرتا. ہائے پانی بہ گیا، اب سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں، پانی بہ گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی پانی بہا، شیر دل علی کے بیٹے نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا. متوجہ رہے میری طرف. اب جیسے ہی گھوڑے کے رخ کو موڑا، ظالموں نے مل کے حملہ کرنا شروع کیا. ظالموں کا حملہ ہوا. عباس کے میں نے مقتل کے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے عباس کے آنکھ میں لگا. نہیں پہنچا جملہ عزاداروں. میں آپ سے ایک سوال کر لوں. عزاداروں، ہوا چلے اور کوئی گرد آپ کے آنکھ میں چلی جائے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنے لگو گے نا. عباس کے آنکھ میں گرد نہیں گئی ہے، عباس کے آنکھ میں تیر لگا. عزاداروں، تیر کا لگنا تھا کہ جیسے ہی تیر لگا عباس کی بے چینی بڑھنے لگی. اجرکم اللہ. مصائب کا ایک فقرہ پڑھ دوں عزاداروں، ایک فقرہ پڑھ دوں. عزاداران مظلوم کربلا، یہی مصائب ام البنین نے مدینے میں سنا جب منادی ندا دے رہا تھا حسین قتل ہو گئے. اے بشیر، کیا میرے بچے نے وفا نہیں کی؟ حسین کے پہلے میرا بچہ. ایک مرتبہ بشیر نے کہا، اے شیر دل ماں، جب تک عباس زندہ تھا کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی عباس کی طرف دیکھے. عزاداران مظلوم کربلا، عباس کیسے قتل ہوا؟ کہا بس اتنا سمجھ لو بی بی کہ جب تک عباس زندہ تھے تو اہل حرم سکون سے سوتے تھے، عباس کی شہادت کے بعد اہل ستم سکون سے سونے لگے. تمام عزاداران مظلوم کربلا، بس تمام کر رہا ہوں میں. ایک مرتبہ ام البنین نے مصائب سنا، سینے پہ ماتم کیا، رونے لگی. بشیر نے ایک جملہ کہا کہ ام البنین، عباس کے دونوں بازو کٹنے کے بعد گرز لگا. جب گرز کا نام سنا تو ام البنین نے کہا گرز کیسے لگا؟ ایک مرتبہ کہا کہ گرز ایسے لگا کہ تیرا بیٹا عباس دونوں بازو کٹائے گھوڑے پر سوار تھا، تیر آنکھ میں تھا، بے چینی بڑھ رہی تھی، سر کو جھکایا، تیر لگانا چاہا، تیر نکالنا چاہا. جیسے ہی سر جھکا ایک شکی بڑا، گرز نچایا، عباس کے سر پہ مارا، سر پارا پارا ہو گیا.
अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों, हुसैन पहुंचे मख्तल में। भाई ने भाई से कहा, अरे भैया मुझे एक मर्तबा भाई कह दो। अब्बास ने हुसैन को भाई कहा। रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई। अज़ादारों, ये लो अब्बास का ताबूत आ रहा है, अब्बास के ताबूत की ज़ियारत करो। हाँ अज़ादाराने मज़लूम करबला, यकीनन बारिश हो रही है, आप बड़े सुकून से खड़े हो, लेकिन याद करो ज़ैनब की उस बेचैनी को कि जब अब्बास का लाशा, हुसैन अब्बास के लाशे के करीब गए और अलम को लेके आए, ज़ैनब ने कहा मेरा भैया कहाँ है। शुरू भाई मिलने के लिए आया है, उठो भाई कह दो आंखें खोलो। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों, अज़ादाराने मज़लूम करबला, अब उसके बाद मैदान क़िताल में वो जा रहा है जिसके लिए बस मैं बहुत तुलानी मसाइब न पढ़ूंगा, लेकिन अज़ादाराने मज़लूम करबला एक जुमला कहूंगा कि यकीनन ये बारिश अज़ादारों के मकसद को नहीं बदल सकती। आप अपनी जगह पर ठहरे हैं ना, मैं वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन कम से कम ताबूत का इस्तकबाल तो आंसुओं से तुम्हें करना होगा। ऐ अहले अज़ा रुखसत अकबर है पेदर से। हाँ अज़ादाराने मज़लूम करबला, ये बारिश की आवाज तुम्हारे सदाए गिरिया को दबा नहीं सकती। अज़ादारों, अब मैदान क़िताल में उसको भेजा जो सूरत में, सीरत में अपने नाना से मुशाबे था, हुसैन के नाना से मुशाबे था। अकबर मैदान क़िताल में पहुंचे। एक मर्तबा अज़ादाराने मज़लूम करबला, चारों तरफ से फौजें सिमट गईं, अकबर के ऊपर हमला हुआ। एक शकी, मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ, एक शकी ने अपने आप को नशेब में छिपाया और छिपाने के बाद अकबर के सीने में नेज़ा मारा। अज़ादारों, तुमने नेज़ा भी देखा है और कलेजे की क्या हैसियत होती है ये भी देखा है। अज़ादारों, उसने नेज़ा मार के नेज़ा वापस नहीं खींचा, बल्कि नेज़े को घुमा दिया, अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अज़ादारों, वो लो अकबर का ताबूत आ रहा है। हाँ अज़ादाराने मज़लूम करबला, मैं अपनी बातों को तमाम कर रहा हूँ। अकबर के मसाइब में गिरिया करो। हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, अकबर के जनाजे को उठाया, अकबर के लाशे को लिया, खैमे की तरफ आए। अकबर की माँ, ये तुम्हारे बेटे का लाशा। अज़ादारों, वो ताबूत जनाबे अली अकबर है। बस अज़ादाराने मज़लूम करबला ज़ियारत करो। अज़ादारों, एक माई मेरे जवान का लाशा। अज़ादारों, देखा क्या कि सीने में बर्छी की अनी टूटी हुई है। माँ तड़प गई, परवरदिगारा, जो दिन मैंने देखा यह दिन कोई और ना देखे। कहती थी माँ भरी मैया से लिपट गए के अरमान था पहनाऊंगी वो शाद सहानी के अफसोस
अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों, आपने अकबर के मसाइब में गिरिया किया। बस अज़ादारों, अब मैदान क़िताल में हलमिन की सदा के बाद उस बच्चे को लेकर हुसैन गए। अज़ादारों, जिसके लिए मीरनी सल्लल्लाहु मकामहू ने लिखा, बच्चे को लिए घर से जो निकले शह वाला, वो धूप वो गर्मी के हरा रंग हुआ काला, निकला न कभी घर से था वो हसलियों वाला, अरे दामाने अबा चेहरे फर्जंद पे डाला, अरे रोते थे तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर, हर गाम पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। मैदान क़िताल में मैं मुफस्सल मसाइब नहीं पढ़ूंगा अज़ादारों, ना वक्त है ना हुक्म है अज़ादारों, मैं खत्म कर रहा हूँ चंद जुमलों में मसाइब अली असगर। अज़ादाराने मज़लूम करबला, बस इतना सुन लो कि असगर को मैदान क़िताल में लेके पहुंचे और हुसैन ने कहा 2 बूंद पानी दे दो। 2 बूंद पानी न मिला, उसके बदले 3 भाल का सनसनाता हुआ तीर आया। हाँ, अज़ादाराने मज़लूम करबला आके लगा असगर के सीना, असगर के गले पर लगना था। हाँ अज़ादारों, एक रवायत में पढ़ दो कि आपने ये रवायत सुनी है कि तीर 3 फल का था, एक फल तो गले पे लगा, बाकी 2 फल क्या हुआ? उलमा लिखते हैं कि नीचे वाला फल असगर के पसले में लगा, उसके ऊपर वाला गले पर लगा, उसके ऊपर वाला कान में लगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि बच्चे का हाल ऐसा हुआ, मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दाखिल हुआ, दूसरा से बाहर निकल गया। हुसैन ने खून को चूम लिया कि परवरदिगार ये चश्मा शहादत को कबूल करना। बस अज़ादारों, लो उसका गहवारा आ रहा है। हुसैन ने जिसके जनाजे को लिया, मैयत को लेके खैमे में पहुंचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने क़ुव्वत मोहम्मद को इकट्ठा किया, खैमे में दाखिल हुए। असगर की बहन आ गई भाई, असगर की बहन सकीना, बाबा असगर को पानी पिला लाए, माँ प्यासी रह गई। अब चोबा का दामन खोला तो क्या देखा? तीर लगा है बच्चे की प्यास। सहाय की बनाने में बड़ी देर लगी, शकों की छाप छिपाने में बड़ी देर लगी। क्या कब्र में रखते थे असगर को उठा लेते थे, दिल तड़पता था कलेजा से लगा लाता था। एक माँ को बताने में बड़ी देर लगी, शकों के छिपाने में बड़ी देर लगी। अजरुकुम अल्लाह, अब मैदान क़िताल में कोई नहीं बचा। अज़ादारों, मीरनी सल्लल्लाहु मकामहू लिखते हैं, हुसैन जब के चले बाद 2 पहर रन को, न था कोई के जो थामे रिकाब तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। बस अज़ादाराने मज़लूम करबला, यकीनन हुसैन मैदान क़िताल में निकल रहे हैं। ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया। अज़ादारों,
حسین گھوڑے پہ بیٹھے، سکینہ نے سمو کو پکڑ لیا، کہا میرے بابا کے گھوڑے صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کہا سکینہ آج کے بعد سینہ میسر نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اب حسین کا مصائب ہے، بغیر کسی کوتاہی کے میں ختم کرتا ہوں۔ حسین نے سکینہ سے کہا بچی آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی۔ بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ میرا نیز نہ لکھو، بی بی نہ پوچھو، یہ مصیبت عظیم ہے، اور مر جائے جس کے بعد وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ کو سینے سے، سکینہ سینے سے اتر گئی، حسین سوار ہوئے، میدان قتال میں پہنچے۔ اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے قاسم چچا کی جنگ دیکھو، ایان و محمد اٹھو، عباس ترائی سے اٹھو، بھائی کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ عزادارو آوازیں آئی ہوں گی لاشوں سے کہ آقا مجھے موت نے مجبور کر دیا۔ بس عزادارو حسین نے وہ جنگ کی کہ فوجیں کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، آواز آئی الامان الحفیظ۔ حسین نے تلوار رکھ لی، جیسے ہی تلوار رکھی نا، عزاداران مظلوم کربلا بھاگی ہوئی فوجیں اکٹھا ہوئیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، زہرا کا لال پشت فرس پر جھومنے لگا۔ ہاں عزادارو جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے گرے، تیروں نے راستہ روک لیا، تیروں پہ حسین کا جنازہ، کوئی ہمت نہیں کرتا کہ حسین کے پاس جایا جائے۔ سنو حسین زندہ ہے کہ مارے گئے؟ کسی نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا، ایک صدا بلند کرو، خیموں کو لوٹ لو۔ اب جیسا ہوا صدا بلند ہوئی، حسین کا لاشا تیروں پہ تڑپ گئے، ارے میری زندگی میں زینب کی رضا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا شمر خنجر لے کے چلا۔ سنو میرے عزیزو، جب شمر خنجر لے کے چلا نا تو خنجر کند نہیں تھا، خنجر کو پتھر پہ مار کے شمر نے کند کیا تھا۔ کسی نے پوچھا شمر خنجر تیز ہے کند کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر خنجر تیز ہوگا تو گلا آسانی سے کٹ جائے گا، اگر خنجر کند ہوگا تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ عزاداروں رونے میں کوتاہی نہ کرنا، میں مصائب کے فکر مقتل سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ شمر نے حسین پہ خنجر چلایا نہیں بلکہ پسے گردن حسین کے خنجر مارا، اور جب خنجر پڑا حسین تڑپ کے کہتے نانا، اے میرے نانا۔ پھر خنجر پڑا، اماں، پھر خنجر پڑا، بابا، پھر خنجر پڑا، بھیا۔ عزادارو صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں کہ خنجر چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ حسین کہتے گئے عباس، عباس، عباس۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذوالجنا نے وہ اپنے خون کو پیشانی میں ملا اور پہنچا سکینہ کے پاس۔ سکینہ نے کہا اے ذوالجنا بس اتنا بتا دے کہ جب ذبح کیا گیا میرا بابا تو کیا اسے پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ لو عزادارو تابوت امام حسین کی زیارت کرو اور اس کے بعد وہ منظر پیش ہوگا جس کے
کے لیے آپ کو بہت دیر سے انتظار ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، گھوڑے نے اپنی زبانی بے زبانی سے کہا، ارے سکینہ زینب سے پوچھو، اے سکینہ زینب سے پوچھو جو چند قدموں کی دوری پر کھڑی تھی، حسین پر خنجر چلتا رہا۔ اجرکم اللہ۔ چڑھا شمبت سے جتنے چوہے تھے تیر ہوئے تن کے آر پار، تڑپے حسین خاک پہ نکلی لہو کی دھار، چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر بھرا، باقی نہیں ہے کوئی سہارا، اب آئیے تیروں پہ ہے حسین کا لاشا، اب آئیے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین میدان قتال میں قتل ہو گئے۔ عزاداروں کربلا میں قبر حسین کے کچھ دور پہ ایک طرف گنج شہیدہ ہے اور ایک طرف حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر سے آگے نکلو گے تو ایک جگہ قتل گاہ کی ہے عزاداران مظلوم کربلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب وہ منظر کہ جس منظر کا آپ کو انتظار تھا، عزاداروں وہ رخصتی جب عباس کو حسین نے رخصت کیا، ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا، بھائی نے بھائی کو رخصت کیا، حسین نے عباس کو رخصت کیا، لیکن عباس سے ایک جملہ کہا، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس، عزاداران مظلوم کربلا، عباس ٹھہرو۔ عباس ٹھہر گئے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے عباس کو دل بھر کے دیکھا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ متوجہ رہو، اس منظر کا تم نے بہت دیر انتظار کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین عباس کو رخصت کر رہے ہیں۔ مجمع کی نظر عباس پر ہے اور حسین پر ٹکی ہوئی ہے۔ عزادارو، بھائی بھائی کی محبت میں مصائب کے ان اعلیٰ مناظر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ عزادارو، عزادارو، رک گئی بارش، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ رو چکا آسمان، اب تمہارے رونے کا وقت آ گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے عباس کو حسین نے روکا، روک کے دل بھر کے بھائی نے بھائی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، میرے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اجرکم اللہ۔ سنو عزادارو، میرے لشکر کے علمبردار تمہیں کیسے جانے دوں؟ عزادارو، پہلے مصائب ہوگا پھر اس کے بعد منظر کشی ہوگی۔ عباس جاؤ، ملاقات۔ عزادارو، وہ وہاں پر جو حسین نے
عباس کے لاشے پہ کی تھی. بس اسی ملاقات میں ذوالجناح آپس میں ملاقات کریں گے. عباس کی سواری حسین کی سواری آپس میں ملاقات کرے گی. سنو عزادارو، عباس ترائی میں گئے، مشک بری، دونوں شانے کٹے، عباس زمین پہ گرے، آواز دی آقا حسین میری نصرت کو آؤ. سنو عزادارو، جتنے بھی لاشیں گئے ہیں نا اب تک، سب کے لاشیں کو حسین نے سیدھے چل کے اٹھایا. لیکن جب عباس نے صدا دی نا تو عباس کے لاشے پہ حسین کمر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیسے منظر سنو گے عزاداروں. عزاداروں، میں ایک روایت پیش کر دوں. عزاداران مظلوم کربلا، تمہیں پتا ہے کہ ابھی تم گریا کرو گے تو تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا. تم گریا کرو گے تو تمہارے کوئی تازیانہ تمہیں نہیں لگائے گا. لیکن اس کربلا کی سخت اور شدید کربلا کے ظلم کو یاد کر کے رونا ہے کہ جب حسین کی بچی روتی تھی تو اسے تازیانہ لگایا جاتا تھا. جب کربلا والوں پہ گریا ہوتا تھا تو ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. تم رونے سے آزاد ہو عزادارو، تمہاری صدائے گریہ نہ رکنی چاہیے. عزاداران مظلوم کربلا، شاید خدا کو بھی یہ منظور ہے کہ تم ان شبیہوں کا استقبال آنسوؤں کی دھار کے ساتھ کرو. رک گئی بارش، کوئی رکاوٹ نہیں رونے میں. حسین کمر تھامے ہوئے عباس کے لاشے کی طرف پہنچے. ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حسین کے قریب پہنچ رہے ہیں. حسین عباس کے قریب پہنچے. سنو، عباس کے لاشے کے پہلے حسین نے، بھائی بھائی کی محبت سنو گے نا، زمین سے کچھ اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا. پھر 2 قدم آگے بڑھے، چند قدموں کے بعد پھر کچھ اٹھایا، پھر سینے سے لگایا. سمجھ گئے نا عزاداروں یہ کیا ہے؟ یہ حسین کے بازو ہیں، یہ عباس کے بازو ہیں جو حسین سینے سے لگائے ہوئے ہیں. یہ عباس کے بازو ہیں جو حسین سینے سے لگائے ہوئے ہیں. سنو میرے عزیزوں، دونوں بازو کو سینے سے لگا کے عباس کے حسین ٹھنڈی سانس لے رہے تھے. عباس، اے میرے برادر عباس. سنو گے عزاداروں، ایک مرتبہ یہ جملہ مصائب کا ہے اگر دل تک پہنچ گیا تو، ظالموں میں سے کسی نے چیخ کے حسین کو تانا مارا. کہنے لگا، حسین تمہیں انہی بازوؤں پہ بڑا ناز تھا نا. ایک مرتبہ حسین طرف کے کہتے، ارے عباس ظالم تمہاری موت کا تانا دے رہا ہے. ہاں عزادارو، جزاکم اللہ. ہو گئی آواز گریہ بلند. ظالم تمہاری موت کا تانا دے رہا ہے. ایک مرتبہ عباس کا لاشا تڑپ گیا. آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ میں ان کو بتاتا کہ شجاعت کیا ہے. حسین بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد، اے آقا میں جب پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، آخری وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے. میرے آقا میرا خون صاف کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اب عزادارو اس منظر کے لیے آمادہ رہو. عزاداران مظلوم کربلا،
عباس کے آنکھوں کا خون حسین نے صاف کیا. عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو گلے سے لگایا، کہا عباس تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. بس عزادارو، یہ وہ منظر کشی ہے جو آپ زیارت کرنے جا رہے ہو. ایک طرف سے شبیہ ذوالجناح حسین کا برآمد ہوگا، ایک طرف سے شبیہ سواری عباس ہوگی. عزادارو، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے ہیں، عباس اے میرے لشکر کے علمدار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، حسین عباس سے لپٹ گئے، عباس حسین سے لپٹ گئے. بس عزاداروں، یہ شبیہ برآمد ہو رہی ہے، یہ اسی منظر کسی کی عکاسی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، بس 2 جملے مصائب کے، اس کے بعد ختم و دعا. عزاداروں، حسین ایک مرتبہ عباس کے گلے سے لگ کے کہتے ہیں، عباس تم نے مجھے تو آقا کہہ دیا، لیکن زینب کو بہن، تم نے مجھے تو بھیا کہہ دیا، زینب کو بہن نہ کہا. عباس نے رو کے کہا، اے آقا، اے میرے آقا، جب خیمے جائیے گا بہن زینب سے کہیے گا. عباس نے کہا ہے، اے شہزادی، بہن کا بھائی کا نذرانہ اپنے قبول کرو. یہ لو عزادارو، وہ سواری عباس، وہ سواری حسین. اجرکم اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، گریہ کریے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، حسین عباس سے لپٹ گئے، یہ اسی منظر کی منظر کشی ہے. ایک مرتبہ عزادارو، عباس کا علم حسین نے لیا، حسین نے عباس کا علم بلند کیا، بلند کر کے خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ کی آواز بڑھ گئی، بچوں وہ میرا چچا. اجرکم اجرکم اللہ. بچوں وہ میرا چچا آ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، اب جو بھائی بھائی سے جدا ہوا تو خیمے کی طرف روانہ ہوا. علم دیکھ کے سکینہ نے کہا، اے بابا میرا چچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا حسین Allah